بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرخ گائے اور ہیکل سلیمانی۔ بچپن میں سنا تھا کہ صہیونی ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یروشلم میں جبل زیتون پر قربان کر کے جلایا جائے۔ اس کے بعد مسجد اقصی اور سنہرا گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے، ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے۔ سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی۔ آپ نے اگر سورۃ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کے قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھیں۔ اب بھی اسی خصوصیات کی گائے کی تلاش ہو رہی تھی۔ امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرخ گائیوں کے لیے مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 بچڑیاں تلاش کر لی گئیں۔ ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی۔ ان کے معائنے وغیرہ ہوتے رہے اور اب 4 گائیں ایسی تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ جبل زیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، جہاں گائے کو جلایا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہیکل کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے، لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی اور یہ قربانی بہت جلد ہوگی کیونکہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی کر دی جائے۔ وقت آ بھی گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وقت آ گیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو، لیکن پچھلے 5 مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اور 52 مسلمان ریاستیں سوائے مذمت اور سفارتکاری کے کچھ نہ کر سکیں۔ جب مسلمانوں سے یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تک نہ ہو سکا، معمولی قربانیاں نہ دی جا سکیں، جہاد تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں کتنا دمخم ہے۔ اب اگر مسجد اقصی شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور مچے گا، مذمت ہوگی، جلوس نکلیں گے اور بس۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے۔ میرا دل ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہائفر کی قربانی کی خبروں کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے؟ غافل مسلم یا حکمت الہی؟ 8 اپریل مکمل سورج گرہن، 7 یا 8 کے درمیان سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصی کی شہادت، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بہانہ، کھدائی کے بہانے وہ صندوق ڈھونڈنا جس میں سلیمان نبی کی انگوٹھی اور موسیٰ نبی کا عصا پڑا ہے۔ گلی گلی میں اعلان، نئے قرآن پاک لے لو پرانے اور شہید قرآن پاک کے بدلے۔ مطلب قادیانیوں کے لکھے ہوئے قرآن کی مفت اشاعت اس حدیث مبارک کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرب قیامت قرآن پاک کے حروف اڑ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق گھوڑوں پر سوار ایمان والے مسجد اقصی کے محافظ، یعنی عراق کے ڈرون اٹیک، اسرائیل کی تباہی، عرب کے بادشاہ کا قتل یعنی صدر صدام کا پھانسی چڑھنا، بہت بڑی عالمی جنگ۔ حدیث کے مطابق یعنی اسرائیل اور فلسطین سے شروع ہونے والی جو ایران، عراق اور یمن تک پھیل چکی، یہ سب کچھ تقریباً 80% ہو چکا ہے اور نیکسٹ رمضان میں یعنی عید تک 90% مکمل ہو جانا۔ عنقریب 12ویں امام کا ظہور اور عیسیٰ نبی کا نازل ہونا، اس فریب زدہ منافقت حق اور باطل کا اختتام و انجام شروع ہو جائے گا۔ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور مسجد اقصی کو منہدم کر دیں گے، اور 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں جعلی مسیحا بلائیں گے۔ اسی دن ایک تاریخی مکمل سورج گرہن ہوگا جو 375 سال سے نہیں ہوا۔ صدیوں پر محیط سرخ ہائفر کی قربانی۔ سرخ گائے کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو کسی میت کے ساتھ رابطے سے ہونے والی رسمی نجاست سے پاک کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے قربان کی جانے والی سرخ گائے کی فہرست یہ ہے۔ پہلی سرخ گائے موسیٰ علیہ السلام نے قربان کی تھی۔ دوسری سرخ گائے کی قربانی عزرا نے کی تھی۔ تیسری سرخ گائے سائمن دی جسٹ نے قربان کی تھی۔ چوتھی سرخ گائے یشمائیل بن پیاوی نے قربان کی۔ 5ویں سرخ گائے کی قربانی
مصری حنامل نے کی تھی۔ چھٹی سرگائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی۔ ساتویں سرگائے حامل مصری نے قربان کی تھی۔ آٹھویں سرگائے کی قربانی مصری حنامل نے کی تھی۔ نویں سرگائے کی قربانی یشمائیل بن پیاوی نے کی۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرگائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ جیسے سرگائے کی قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں، اس کی منصوبہ بندی بیک اپ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہ ایک سرگائے کی قربانی نہیں دے رہے بلکہ 5۔ اصل میں 5 سرگائیں ہیں جن میں درج ذیل پر مشتمل کوالیفائنگ خصوصیات ہیں۔ وہ خالص سرخ ہونی چاہیے، ایک بھی سیاہ یا سفید بال بھی نہیں۔ ایک کمواری ہونا چاہیے، عمر 34 ماہ سے 38 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے، اور قربانی کے وقت عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے، جو غالباً مارچ سے جولائی کے درمیان ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی روایت ہے کہ وہ سر گائے کو مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ قربان کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ شرائط کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سر گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اوقات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسے چلتا ہے: نمبر 1 سر گائے کی قربانی، نمبر 2 اوزار کو صاف کریں، نمبر 3 اقصی کو مسمار کرنا، نمبر 4 تیسرے مندر کی تعمیر، نمبر 5 جھوٹے مسیحا کی آمد، نمبر 6 امام مہدی کی آمد، نمبر 7 عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، نمبر 8 قیام۔ سر گائے کی 10ویں قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، مارچ کے آخر تک یا جون تک۔ اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا، اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے، جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکایا جائے گا۔ یہ مسیح کے دور، دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کہ دور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا، مسجد الاقصی کو منہدم کر دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ قربانی کی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور گائے بے داغ خالص کمواری کو ٹیکساس سے اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے، اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کی مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ اس کے آنے کے بعد ہماری بیٹیوں اور بیویوں کو گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ کاف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا، سخت اور مشکل فتنہ ہے، اور میں بہت سے لوگوں کو اس سے ناواقف دیکھتی ہوں۔ براہ کرم اس کے بارے میں جانیں اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔